السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 35 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 36 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف۔ مر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی امرأۃ عجوز فی خباء لها۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا عورت کے پاس سے گزرے جو اس کے خیمے میں تھی۔ خباء اس کا معنی ہوتا ہے خیمہ، اون یا بالوں کا خیمہ جو 2 یا 3 ستونوں پر لگایا جاتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے اخبیتن۔ اصل میں یہ اخبیتن تھا، پھر حمزہ کو یا سے بدل دیا۔ علم صرف کا قاعدہ ہے کہ حمزہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کو سامنے رکھ کر اخبیتن میں حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا، اخبیتن۔ وقال لها، اور عمر بن خطاب نے اس سے کہا، اس بڑھیا سے کہا، ما تقولین فی عمر، تو عمر کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ فقالت یا ھذا لا جزا اللہ خیرا، تو اس نے کہا، ہے یا ھذا، ہائے اللہ اس کو بہتر بدلہ نہ دے۔ ہائے یہ لفظی معنی ہوگا ارے یہ یعنی عمر بن خطاب کی طرح کے بارے میں کہہ رہا ہے، ارے یہ اللہ اس کو بہتر بدلہ نہ دے۔ فَإِنَّهُ مَا أَنَالَنِي مِنْ عَطَائِهِ شَيْئًا مُنْذُ وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، اس لیے کہ اس نے مجھ کو اس کی عطا میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ منذ ولی امر المسلمین، جب سے وہ مسلمانوں کے معاملے کے والی بنے، یعنی جب سے وہ والی بنے ہیں اور جب سے ان کے ہاتھ میں باغدور آئی ہے، تب سے انہوں نے اپنی عطا میں سے کچھ بھی مجھے نہیں دیا۔ انال ینیل انالتن، آتا یعطی اعطان کے معنی میں ہے، دینا۔ فقال لها، تو عمر بن خطاب نے اس بڑھیا سے کہا، وما یدری عمر بحالک، اور عمر کو تیری حالت کا کیا پتہ؟ وما یدری عمر بحالک، بحالک یا عمر نہیں پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے، اور عمر کو یہ فاعل بنے گا یدری کا۔ وما یدری عمر بحالک، اور عمر کو تیری حالت کا کیا پتہ؟ فقالت، تو اس نے کہا، ما ظننت ان احدا یولی علی الناس ولا یدری عن احوالہم، میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کے اوپر والی بن جائے اور اسے ان کے احوال کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ درا یدری درایتن کا معنی جاننا، اور ولا یولی تولیتن اس کا معنی ہوتا ہے حاکم بنانا، گورنر بنانا۔ فبکا عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے۔ وقال، اور کہا، کل احد افقہ منک یا عمر، اے عمر ہر ایک تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ افقہ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ سمجھدار۔ اس میں تفضیل کا صیغہ دوسرے کے مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں، یعنی تجھ سے، اے عمر ہر ایک تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ حتی العجائز، یہاں تک کہ بڑھیائے، ودفع مقدارا من النقود،
بعد ان طلب منہ العفو والسماح، اور اس نے پیسوں کی ایک مقدار دی، ان سے معافی اور درگزر کی درخواست کرنے کے بعد، بعد ان طلب منہ العفو والسماح، سماح یسمع سماحا وسماحتا کا معنی درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور عفا یعفو عفوا وعفوا کا معنی بھی درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ نصائح غالیہ، نصیحت ان کی جمع نصائح، قیمتی نصیحتیں، نصیحت کا معنی خیر خواہی کی بات، اچھی بات، قیمتی نصیحتیں۔ اذا فاتک الادب فالزم الصمت، جب ادب تجھ سے فوت ہو جائے تو خاموشی کو لازم پکڑ، یعنی جب ادب کا تجھے پتہ نہ ہو کس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ اگر تجھے معلوم نہ ہو اور تیرے اندر یہ ادب کا مادہ نہ ہو، ادب نہ ہو، تو پھر خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اذا فاتک الادب فالزم الصمت، جب ادب تجھ سے فوت ہو جائے تو خاموشی کو لازم پکڑ۔ تعاشروا کالاخوان وتعاونوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح سلوک کرو اور اجنبیوں کی طرح آپس میں تعاون کرو۔ تعاشروا کالاخوان وتعاونوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح زندگی بسر کرو، بھائیوں کی طرح رہو، اور اجنبیوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ اصل میں کتابوں کے اندر یہ جملہ اس طرح آتا ہے، یا تعاونوا لکھا ہے، لیکن یہ جملہ اصل میں ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، اس طرح سے یا تعاونوا لکھا ہے لیکن تعاملوا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ اور بھائیوں کی طرح رہو، لیکن پھر بھی جب معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو۔ تو تعاونوا کی جگہ پر تعاملوا کا اصل لفظ ہے، وتعاملوا کالاجانب، اور اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو، یعنی حسن زن ہر ایک کے ساتھ رکھو، ہر آدمی کے ساتھ حسن زن رکھو، لیکن معاملہ تو ایسا ہی کرو جیسا کہ یہ پرایا آدمی ہے۔ اپنا آدمی بھی ہو تو اس اپنے آدمی کے ساتھ بھی اگر لین دین کا معاملہ ہو، مثلا قرض دیا لیا یا بیع و شراء کیا، تو یوں نہیں کہ چلو اپنا ہی آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی گواہ مواہ کچھ بھی نہیں، کوئی لکھنا مکھنا کچھ بھی نہیں، چاہے وہ اپنا ہی آدمی ہو، معتبر آدمی ہو، لیکن پھر بھی حسن زن تو رکھو ہی، لیکن معاملہ تو ایسا ہی کرو چاہے وہ کتنا ہی معتبر ہو، لکھ لو یا اسی طرح کسی کو گواہ بنا لو۔ یہ مطلب ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ ایک بات کہتا چلو، عموم تو بہت سی جگہ پر یہ سکھانے والے جو یوٹیوبر ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسی کیسی غلط سلٹ سکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یوٹیوب پر ایک چینل کے اندر میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب کو وہ پڑھ رہے تھے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، حالانکہ تعاشروا یہ ہے نہیں، یہ اصل میں تعاشر، یہ تعاشروا تعاشرن باب تفاعل سے امر کا جمع حاضر کا صیغہ ہے تعاشروا، اور تعاملوا بھی، لیکن وہ یوٹیوبر اس کا تلفظ کر رہا تھا تعاشروا اور تعاملوا، حالانکہ یہ غلط ہیں۔ یہ تم ایک تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، تم بھائیوں کی طرح رہو اور اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو۔ سل المجرب، یہاں پر دیکھیں مجرب لکھا ہے، یہ بھی غلط ہے، کتابوں کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں لکھائی کی، اس لیے یہاں پر آپ مجرب کی جگہ پر مجرب پڑھیں گے۔ مجرب کا معنی آزمایا ہوا۔ سل المجرب ولا تسأل الحکیم، آزمودہ سے، آزمائے ہوئے سے پوچھ، دانش مند سے مت پوچھ، یعنی جس کو تجربہ ہو گیا ہو اس سے پوچھ، جس کو تجربہ نہ ہوا اس سے مت پوچھ۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں تاکہ اس مقولے کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حج کے بارے میں،
حج کس طرح کرنا چاہیے، عمرہ کس طرح کرنا چاہیے، یہ سب باتیں انہوں نے کتاب کے اندر لکھی اور اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سب کچھ بیان کیا۔ ایک مرتبہ وہ طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے سیدھا طواف کرنے کے بجائے الٹا طواف کر رہے تھے، تو کسی نے ان کو الٹا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو کہا حضرت طواف اس طرح ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے اس نے یہ کہا اس آدمی نے کہ اگر آپ فلاں مفتی صاحب کی کتاب پڑھ لیتے تو آپ اس طرح طواف نہ کرتے۔ اب وہ جن سے بات کر رہے ہیں اور جن کے نام لے رہا ہے وہ خود وہی مفتی ہے، اگر فلاں مفتی صاحب کی کتاب پڑھ لیتے تو آپ اس طرح نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کون سے مفتی صاحب؟ کہا یہ، تو کہا وہ میں ہی ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر کتاب لکھ دی، پوری کتاب لکھی کس طرح حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا کیا کہا کتابوں کے اندر، مطلب انہوں نے اقتباسات نقل کر دیے، لیکن وہ خود ہی الٹا طواف کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے آزمایا نہیں تھا، کبھی حج پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، یہ پہلی مرتبہ حج کر رہے تھے اس لیے الٹا طواف کر رہے تھے۔ تو امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو اسی مقولے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، سل المجرب ولا تسل الحکیم، کہ آزمائے ہوئے سے پوچھ اور حکیم سے، دانش مند سے، جاننے والے سے مت پوچھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء سے نہیں پوچھنا چاہیے، ایک آدمی صرف نرا جاننے والا ہو اور ایک جاننے والا بھی ہو اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس نے عملی طور پر بھی اس کام کو کیا ہو تو اس سے پوچھ، جیسے تو ہمیشہ آزمائے ہوئے سے ہی پوچھنا چاہیے۔ لا تعد نفسک من الناس ما دام الغضب غالبا، تو اپنے آپ کو لوگوں میں شمار مت کر جب تک کہ غصہ غالب ہو، یعنی جب تک تیرے اوپر غصہ غالب ہو وہاں تک اپنے آپ کو لوگوں میں شمار مت کر۔ عد یعد عدن کا معنی گننا، شمار کرنا۔ لا تکن ممن یلعن ابلیس فی العلانیۃ ویوالیہ فی السر، ان لوگوں میں سے مت ہو جا جو ابلیس پر لعنت بھیجتے ہیں، پھٹکار بھیجتے ہیں علانیہ طور پر، اور وہ ان سے دوستی کرتے ہیں چھپ کر، یعنی علانیہ تو ان کی برائی کرتے ہیں، ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، ان کے اوپر پھٹکار بھیجتے ہیں اور خفیہ طور پر ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ لا تنصح لمن لا یثق بک، جو آدمی تیرے اوپر اعتماد نہ کرتا ہو یا بھروسہ نہ کرتا ہو اس کو نصیحت مت کر۔ ولا تشر علی من لا یقبل منک، اور جو آدمی تجھ سے قبول نہ کرتا ہو اسے مشورہ مت دے۔ اشارہ شروع اشارتن کا معنی اشارہ کرنا بھی آتا ہے اور علا کے صلے کے ساتھ مشورہ دینا، اور تو مشورہ نہ دے اس شخص کو جو تجھ سے قبول نہ کرے، یعنی تیرا مشورہ قبول نہ کرے۔ لا تثق بالدولت فإنها ذل زائل، تو حکومت کے اوپر بھروسہ مت کر اس لیے کہ وہ ختم ہو جانے والا سایہ ہے، جس طرح سایہ ختم ہو جاتا ہے قائم نہیں رہتا، اسی طرح حکومت بھی قائم نہیں رہتی، آج اس کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس۔ ولا تعتمد علی النعمت فإنها ضیف راحل، اور تو نعمت پر بھروسہ مت کر اس لیے کہ وہ چلے جانے والا مہمان ہے۔ راحل کا معنی کوچ کر جانے والا، سفر کر جانے والا، چلے جانے والا، یعنی خوشحالی کے اوپر کبھی بھی اعتماد مت کر، مالداری کے اوپر، خوشحالی کے اوپر۔ آج تو خوشحال ہے، آج مالدار ہے، کل تیری حالت اس کے برعکس ہو سکتی ہے، اس لیے کبھی بھی خوشحالی کے اوپر، مالداری کے اوپر اعتماد اور بھروسہ مت کر۔ جیسے کسی کے اچھے اشعار ہیں، نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی، نشے میں اے میرے بھائی، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے، نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے۔
خیر یہ کہ یہاں میں اشعار گانے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ تو صرف یہ لفظ آ گیا ہے، اس اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے یہ 2 اشعار پڑھ دیے۔ ویسے لمبی چوڑی نظم ہے یہ، تو کہنے کا مطلب یہ کہ مالداری اور خوشحالی ہمیشہ نہیں رہتی، آج یہ خوشحال ہے تو کل وہی بیکاری بن جاتا ہے، جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ لا تکن رطبن فتعصر، تو تر مت ہو جا جس کی وجہ سے تجھے نچوڑ دیا جائے، ولا یابسن فتکسر، اور نہ خشک ہو جا کہ تجھے توڑ دیا جائے، یعنی اتنا میٹھا بن کہ لوگ تجھے نگل لے، اور نہ اتنا میٹھا بن نہ اتنا کروا بن کہ لوگ تیرے اوپر تھوک دے۔ یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، نہ اتنا میٹھا بن کہ لوگ تجھے نگل لے، اور نہ اتنا کروا بن کہ لوگ تیرے اوپر تھوکے۔ تو اسی طرح آپ اس کو سمجھیے، لا تکن رطبن فتعصر، نہ اتنا نرم ہو رطبن اور رتیبن، رتبن اور رتیبن، ان کا معنی ہوتا ہے تر، یابس ان کی ضد ہے۔ اصل میں رتب یرتب اور رتب یرتب رطوبتن و رتابتن سے بنا تر ہونا، اور خوشگوار ہونا بھی معنی آتا ہے کھجور کا پکنا۔ خیر تو اتنا نرم بھی مت بن، تر مت بن کہ تجھے نچوڑ دیا جائے، اور نہ اتنا خشک بن کہ توڑ دیا جائے۔ یابس ان کا معنی خشک۔ لا تقل الا بما یطیب نشرہ، مت کہہ مگر وہ بات جس کا پھیلانا اچھا ہو، یعنی وہی بات کہہ کہ جس کا پھیلانا اچھا ہو۔ ولا تفعل الا ما یستر عنک اجرہ، اور مت کر مگر وہ کام جس کا اجر تیرے بارے میں لکھا جائے، یعنی وہی کام کر کہ جس کا اجر تیرے بارے میں لکھا جائے۔ مطلب یہ کہ اچھے ہی کام کر، برے کام مت کر، تاریخ کے اندر لکھا جائے اور تاریخ کے اندر لوگ تجھے یاد رکھے، ایسے اچھے کام کر۔ اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، گھر سے پہلے پڑوسی کو تلاش کر، یعنی گھر بنائے اس سے پہلے دیکھ لے کہ پڑوس کون ہے، کیونکہ پڑوس بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اطلب الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی کو تلاش کر، اور راستے سے پہلے، یا راستے سے مراد سفر کرنے سے پہلے، اور سفر کرنے سے پہلے رفیق کو تلاش کر، یعنی جب بھی سفر کرے تو رفیق سفر کو پہلے ڈھونڈ لے کہ رفیق سفر کیسا ہے، اس کو دیکھ لے کہ رفیق سفر کیسا ہے، اور گھر بنانے جہاں سے گھر بنا رہا ہو یا گھر خرید رہا ہو تو پڑوسی کو بھی دیکھ لے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 36۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 37 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔